یہ محض اللہ کی توفیق سے ہے۔ نیک کام کوئی بھی ہو اس کی توفیق کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دنیا میں ملنے والی نعمتوں پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جبکہ دنیا میں ملنے والی جو نعمتیں ہیں وہ آخرت کی نعمتوں کے آگے کوئی حیثیت نہیں۔ اصل جو دنیا میں رہتے ہوئے عظیم نعمت ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان بنائے، یہ زمین بچھائی، یہ پھل فروٹ، یہ سبزیاں، یہ اناج، یہ ہوائیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا۔ اتنا سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنا کر نہیں فرمایا کہ میرا احسان ہے، لیکن ایک نعمت ایسی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو دی تو اللہ نے فرمایا یہ نعمت میں نے تجھے دی ہے، یہ میرا احسان ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ۔ اللہ فرما رہے ہیں میرا یہ احسان ہے کہ تمہیں میں نے ہدایت دی، تمہیں ایمان دیا۔ قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، تمہارا اسلام پر احسان نہیں ہے کہ تم اسلام لے آئے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان دے دیا، ہدایت دے دی۔ ایمان کے علاوہ ایمان کے صدقے ہونے والے نیک اعمال، ان کے علاوہ کون سی چیز ہے جو بندے کے ساتھ جائے گی؟ کوئی ایسی چیز؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بالکل درست احسان جتلایا نا۔ اور جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا دنیا میں بھی سکون تلاش کرتے ہیں، حالانکہ دولت بے بہا ہوتی ہے، سکون نہیں۔ سکون کیوں نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، سکون تمہارے نفس کو، تمہاری جان کو میری طرف آ کے ملنا ہے، اس کے علاوہ تمہیں یہ سکون نہیں مل سکتا۔ تو جب انسان دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، امیر ہے، غریب ہے، مزدور ہے، فیکٹری والا ہے، ملازم ہے، کاروبار کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، کسی بھی شعبے میں ہو، مولوی ہے یا کوئی عام بندہ ہے، چھوٹا بچہ ہے یا کوئی بڑا بزرگ ہے، ہر بندے کو سکون چاہیے کہ نہیں؟ ایک بندے کو دنیا کی ہر دولت مل جائے اور رات کو نیند نہ آئے، بتاؤ فائدہ ہوگا اس کو؟ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کے اندر سکون رکھا ہے، دولت میں نہیں رکھا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو تمہارے لیے اوڑھنا بچھونا اور سکون بنا دیا، دولت نہیں بنے۔ تمہارے ذمہ صرف کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے آئے۔ یہ دنیا کی چہل پہل، یہ بڑی بلڈنگیں، بڑی گاڑیاں، پیسے کا مل جانا، یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سکون کا ملے۔ آپ نے نام سنا ہوگا وہ کرنل عاصم، یہ رجوع کا تھا، کئی کلوں کا مربوں کا مالک، اس نے خودکشی کی تھی۔ کوئی کمی تھی کسی چیز کی؟ شادیاں بھی اس کی ایک سے زیادہ تھی، پھر اس نے خودکشی کیوں کر لی بھائی؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی دولت سے سکون نہیں آنے والا۔ سکون جو ملتا ہے وہ ایمان کی بدولت ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، ایک بندے کے پاس 100 آ جاتے ہیں، وہ کہتا ہے 1000 ہونا چاہیے، 1000 آ جائے وہ کہتا ہے لاکھ ہونا چاہیے، لاکھ ہو جائے وہ کہتا ہے کروڑ ہونا چاہیے، کروڑ آ جائے ارب ہونا چاہیے۔
رکتا ہے انسان. اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. انسان کا پیٹ اس دن بھرے گا جس دن اس کے پیٹ میں مٹی جائے گی, قبر میں پڑا ہوگا, اس سے پہلے نہیں بھرے گا. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. اللہ فرما رہے ہیں انسان نے شکر ہے, جتنا مرضی مل جائے پھر کہے گا اور. یہ نہیں کہ جو 10 ملے یا اللہ ان 10 کے اندر سکون دے بس. اور میں تو دعا کی کرتا ہوں اللہ سے, یا اللہ ایسی دولت کبھی نہ دینا جو ایمان سے, اسلام سے, تیری ذات سے دور کر دے. بھئی قبر میں دولت تو نہیں کام آنی, دنیا تو دار الفنا ہے, دار البقا تو آخرت ہے, عارضی زندگی ہے. اصلی زندگی تو آگے ہے, جہاں موت کا تصور بھی نہیں, بڑھاپے کا تصور نہیں, بیماری کا تصور نہیں ہے. دنیا میں ہر بندہ کیا چاہتا ہے, جوان رہو, صحت رہے اور ہر نعمت میرے پاس ہو, اور موت سے ڈر لگتا ہے موت نہ آئے. تو بھئی ان ساری چیزوں کی تیاری کر لو نا. کیا اللہ پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین نہیں ہے؟ اگر یقین ہے تو جب انہوں نے فرما دی ہے کہ بھائی یہ دنیا ختم ہو جانی ہے, حقیقت تو آگے شروع ہو رہی, تو اس حقیقت کی تیاری ہو. وہ جی ہون بندہ میرے کو ہو کے گیا چنگا والا آئی, پتہ چلے رہی ہوتے فوت بھی ہو گیا. یہ ہے انسان. پر انسان کی پوری زندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 2 الفاظ کے اندر, سورہ یاسین تو آپ کو یاد ہوگی, صرف 2 الفاظ پوری زندگی انسان کی بیان کرتی ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. اللہ فرماتے ہیں کمزور آیا, ساری عمر گزاری, نُنَكِّسْهُ پھر کمزور ہوا, پھر دنیا سے چلا گیا. یہ تخلیق ہے تمہاری. جب دنیا میں آیا تو کمزور ہے, نہ پکڑ سکتا ہے, نہ کھا سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے, نہ سمجھ سکتا ہے, نہ سنتا ہے, کچھ بھی نہیں اس کے پاس. بے اختیار آیا دنیا میں, اور جب جا رہا ہے تب بھی بے اختیار جا رہا ہے. کہ یہ جی فوت ہو گیا, بھائی وہ فوت نہیں ہوا, یہ اوپر کھڑے ہوئے جو ہیں وہ ان سب کو دیکھ رہے ہیں, ان سب کے سن رہے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہمارے پاس مہلت ختم ہو جائے, اپنے مقصد کو پہچان لیں, اور ہم اللہ کو نا اپنے مطابق چلانے کی کوشش میں رہتے ہیں. ہم گناہ نہیں کرتے. آج کے مسلمان ماشاءاللہ صرف پاکستان میں پوری دنیا میں مشہور ہے, یہ اللہ کو بھی دعوت لگاتے ہیں, اللہ کے ساتھ بھی ہیرا پھیری. یا اللہ پیسے دینے تو ہیں نا, میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ نہیں دینے, اور دل میں کیا ہے کہ 4 دن استعمال کر لو پھر دے دو. اور استعمال کرنا جائز ہے, کسی کے پیسے بغیر اجازت کے استعمال کرنا کوئی جائز نہیں ہے, اور ہم نے ایک داؤ نکالا. اور اسی طرح ہم جیسی ہیرا پھیری دنیا والوں کے ساتھ کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ بھی کرتے ہیں. وہ جی اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے, معافی دے دینی اللہ نے. تو بھائی اللہ تعالی نے معافی تو دے دینی ہے, تو مہلت تو نہیں دینی. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. قیامت والے دن کافر کھڑے ہوں گے اور آرزو کر رہے ہوں گے کاش ہم مسلمان ہوتے. پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ربنا امتنا اثنتین وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ. یا اللہ تو نے 2 موتیں دی ہمیں, تو 2 زندگیاں بھی دے دے, ایک موقع اور دے دے, ہم دنیا میں جا کے اچھے اعمال کریں گے. فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ. جب اس راستے سے تم نکل گئے, اب تم دوبارہ واپس نہیں آ سکتے, اب دنیا میں دوبارہ واپس نہیں آؤ.
تو اللہ کے ساتھ ہم جو ہیرا پھیری کرتے ہیں وہ پتہ کیا ہے؟ اللہ غفور رحیم ہے، کوئی گل نہیں بھائی، اللہ غفور رحیم ہے، لیکن اللہ جبار اور قہار بھی ہے۔ اللہ کے پاس کتنا اختیار ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تعذبہم فانہم عباد، اگر میں چاہوں سارے عبادت کرنے والوں کو عذاب دے دوں، اللہ کو کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یا اللہ میں تو عبادتاں کرتا ہے، تو میں عذاب کو دے رہا؟ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ فرمارے میں چاہوں تو سارے گناہ گاروں کو بخش کے جنت میں ڈال دوں۔ اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ تو بھئی یہ اللہ کے بارے میں جو ہم نے غلط فہمیاں بنائی ہوئی ہیں، یہ اپنے ذہن سے نکال کے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے کہ کس وقت میں تمہارا اللہ تمہارے کتنے قریب ہے۔ اب یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس حوالے سے بات عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ رمضان مبارک بخشش کا مہینہ ہے اور مسلمان کی کمائی کا مہینہ، ایسے ہی ہے نا؟ یہ 2-3 دن میں جو بھی چیز خریدی نا، میں نے وہاں سب سے پہلی بات یہی کی، میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے جو رمضان سے 2 دن پہلے خریدی تھی نا، اس سے 100 روپے ریٹ زیادہ ہو۔ کہہ رہا جی بس کی کریے، پیچھے مسلمانہ ریٹ بتایا، میں کہا اگے بھی بنا ہوا مسلمان ہی ہے۔ میں نے کہا سارے مسلمان ہی اپنے آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک درد ہے، ہم مسلمان ہو کے آج ہم اگر یورپ کی، انگریز کی، کافروں کی مثال دے رہے ہیں، اسی طرح آج سے 200 سال پہلے آپ کو پتہ ہے 1200 سال تک مسلمانوں کے پاس اسلامی حکومت رہی ہے، سب سے بڑی حکومتیں مسلمانوں نے کی ہیں۔ جس طرح آج انگلش سیکھنے کا ذوق ہے نا، بڑا جوش ہے، انگلش میڈیم ہو استاد جی، اے بھی تو پھر ضروری ہے نا۔ دل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہی ضروری ہے، اور زبان پہ مولوی صاحب اگے ہوتا ہے یہ بھی ضروری ہے۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ قرآن بھی ضروری ہے؟ یہ تو کبھی نہیں سوچا۔ دنیا میں جتنے بھی اس وقت علوم ہیں، قرآن پاک کے اندر اس سے بھی کئی گنا زیادہ علوم موجود ہیں، پر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا نا۔ ہم نے تو کمائی کرنی ہے، بچے نے پیٹ میں تو پالنا ہے نا۔ بھئی ہم رازق نہیں ہیں، رازق کون ہے؟ رازق اللہ ہے۔ ہم کہتے ہیں سارے بچے ہمارے تو کچھ بن جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ مواقع دیے بخشش کے، تو مسلمان نے بنا لیے کمائی کے۔ بھئی یہ ہر شعبے کے اندر ہی ہو رہا ہے، ہر شعبے میں ہو۔ مجھے تو اتنی خوف ہوتی ہے جب ہماری مسجد میں کوئی چندے کے لیے آ جائے یا اس طرح کی کوئی بات کرے، میں کہتا ہوں یار اللہ کے گھر میں غیر اللہ سے مانگنا ہے، میں تو سمجھ سے بالا کرے۔ اور کتنے مقام ہیں، کتنے آپ کے تعلق ہیں، کتنے رابطے ہیں، کتنے سوشل میڈیا اور کتنے جو ہے وہ ذرائع۔ تو یہ ایک درد ہے، اصول سے ہٹ چکے ہیں مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان مبارک بخشش کا موقع دیا ہے۔ ایک بادشاہ اعلان کرے کہ میری سلطنت کے اندر جس کے جتنے جرائم ہیں وہ اگر فلاں ٹائم میں میرا دربار میں آ جائے میں اس کے معاف کر دوں گا۔ وہ بندہ کہ یار ہم تو ٹائم کوئی نہیں، میں 2 دن ٹھہر کے جاؤں گا، اس کے معاف ہو جائیں گے؟ کیوں جی؟ تو پھر اللہ کو ہم اپنے مطابق چلانے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں رمضان مبارک کو تمہاری بخشش کر دوں گا۔ مسلمان کہہ رہے ہیں میں پہلے اشرے جھور چھری تیز کرا، دوسرے استلی تیز کرا، عوام نے چنگی طرح لوٹ کے پھر اعتکاف تے بیٹھ جائے۔ بھائی حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہونا۔ ہم نے تو آج تک یہی سنا ہونا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہونے؟ بولو جڑا سنے بولو، آج غلط فہمی کر دے گی۔ سب سے پہلے حساب ہونے حقوق العباد کا۔ جی ہاں،
کس بندے نے کس بندے کو ناحق مارا تھا، سب سے پہلے اس کا حساب ہوگا۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے یہ حساب ہوگا، اور پھر حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ ادھی گال 10 دن مولوی دکھ لگنا ہے، یہ درد ہے ہمارا اپنا شعبہ ہے۔ ہر شعبے میں اچھے برے لوگ اپنے مطلب کی بات نکال لیں گے، اصل عوام ہی معافی نہیں دیندی نا۔ جہاں مولوی حقوق العباد کی گال کرے، استاد جی تسی پھر اگلے جمعے تو نہ آوے ہیں، بھئی کیوں نہ آوے ہیں؟ استاد جی میں تو پھر لوکاں نوں اتو تھلے ٹوکے ماردا دکان تے بیٹھ کے، تو مسجد چلانی بھی ہے، تسی بس نماز روزے دی گل کرو بس۔ کیا یہ ہمارے مسجدوں کے ذمہ دار نہیں کہہ رہے آج؟ کیا نہیں ہو رہا یہ آج علماء کے ساتھ؟ ہم نے اپنے بازار میں آواز لگائی کہ قادیانیوں کے ساتھ تجارت کرنا حرام ہے، مرزائیوں کے ساتھ، تو آدھا بازار میرے خلاف ہو گیا۔ کہنے لگے استاد جی کو ٹھنڈی گال کرو، میں کہ میرے نبی کی ذات اور میرے نبی کی محبت سے ٹھنڈی بات کون سی ہے یار؟ تمہیں وہ مبارک مجھے یہ مبارک، تمہیں دنیا کی دولت، میں تم سے میں کچھ مانگ تو نہیں رہا نا، تمہیں یہی ایک کوفت ہو رہی ہے کہ یہ مولوی آپ تے چندہ نہیں کرتا تو ساڈا بھی مارتا۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جن میں آج ہم اس طرح ملوث ہیں کہ جو بولے گا وہی جائے گا۔ تو بھائی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا سنہری موقع آ گیا، پچھلے گناہوں پہ پانی پھیرنے کا موقع آ گیا۔ اللہ کے سامنے رو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دے دی ہے، خوش نصیبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 مہینے پہلے دعا مانگتے کہ یا اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے دے اور رمضان تک پہنچا دے، اور ہمیں رمضان مل گیا، ہمیں پھر خوف نہیں، مانتے بھی ہیں سچ میں برکت ہے، حلال میں برکت ہے، لیکن جب موقع آیا تھا کہتے ہیں یار ٹوک لگی ہے تھوڑے یہ نہ کریں۔ تو اللہ نے یہ موقع دیا، اس موقع میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ کے سامنے روئیں۔ بچہ روتے دیکھا ہے؟ بچہ روتے دیکھا آپ نے کبھی؟ جی اس طرح اللہ کے سامنے رو گے تب جا کے کچھ آس لگنی ہے دل کو کہ یار شاید اب میرا اللہ میرے قریب ہے۔ جب انسان تنہائی میں اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے ساتھ گڑ گڑاتا ہے، تو اس کی کیفیت پتہ کیا ہوتی ہے؟ کبھی کر کے دیکھ لینا، ہم نے آزمایا، انسان کو یوں لگتا ہے جیسے میرا اللہ میرے سامنے میرے پاس بیٹھا، لیکن کیا ہے دل میں درد خالص اللہ کے لیے۔ ہم مانگتے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ یا اللہ فلانا کام میں 10 لاکھ روپیہ، اور جب اللہ کے گھر میں آتے ہیں، میں چندے واسطے نہیں آخر میں ویسے گال کرتا، جب اللہ کے گھر میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور یہ مسجد بن رہی ہے، یہ مسجد فلانا کام میں ایک تعاون کر دو، جیب میں ہاتھ جاتا ہے سوچنے کے بعد، چنگی طرح سوچ کے پھر جیب میں ہاتھ جا رہے ہیں، پھر جیب میں ہاتھ جلدی نکلتا نہیں جنی دیر تک سارے تو چھوٹا نوٹ ہاتھ چ نہ آ رہے، اور نوٹ بھی وہ جو سب سے پرانا وہ مسجد ہے، کئی بندے تو نقلی دے جاتے ہیں۔ اللہ کو دیتے ہوئے 10 روپے اور مانگتے ہوئے کتنے؟ 10 لاکھ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ تم اگر اللہ کے راستے میں ایک لگاؤ گے اللہ تمہیں 700 دے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، آپ کا اللہ جس کو جتنا چاہے بڑھا کے دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو بھائی جس طرح اللہ سے مانگتے ہیں اس طرح اللہ کے گھر پہ لگائیں۔ یہ جو اللہ کے گھر کی حالت ہے، ایمانداری سے بتانا، کبھی زندگی میں آپ نے دیکھا ہو اس حالت میں کبھی کوئی اپنے گھر میں داخل ہوا ہے؟ ہم سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح ہمارے گھر کی حالت ہو، ابھی دیواریں نہ بنی ہو، چھت مکمل نہ ہوئی ہو، تو ہم شفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے گھر کے ساتھ یہ کیا کچھ بھی نہیں ہوتا۔
ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ جن کو قبول کر لے، فوج سے ریٹائر ہوئے، وہ اپنی ساری پینشن، ساری زندگی کی جمع پونجی لگائی اور ایک مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دی، اور آپ جناب اللہ اللہ میں زندگی گزار۔ آگے بھی تو جانا ہے، پیش نہیں ہونا اللہ کے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں پر غور و فکر کریں۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے پھر اللہ نے توفیق دینی ہے، ورنہ اللہ کا گھر آپ کے پیسے کا محتاج نہیں ہے۔ کہیں آپ یہ سوچیں گے میرا پیسے کو ڈھیر ہے کہ اللہ نے گھاٹ لا جائیں، اللہ چاہے گا تو آپ کی دولت یہاں لگے گی۔ قبولیت نہ ہوئی تو پیسے اللہ نے آنے ہی نہیں دے، آپ کا ذہن بنے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف کرے، اور آنے والی جو زندگی ہے اس میں اپنے آپ کو درست کر کے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔